بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اندلیب عباس صاحبہ، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں اس میں ایک طرف پاکستان نے تعلقات کو بہتر بھی بنانا ہے اور دوسری طرف کلبھوشن یادو کو پوری دنیا میں اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ ایک ایسا دہشت گرد ہے جو پاکستان کا امن برباد کرنے کی کوشش میں مصروف تھا؟ جی میر صاحب، میرے خیال ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کو ایک جو بیلنسڈ فارن پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے اور اٹیک بھی کرنا ہوتا ہے. اور یہ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے اس لیے اپرچونٹی ہے کہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے اور ہم کانسٹنٹلی انڈیا کو ایکسپوز کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے بہت ہی بڑا پروپیگنڈا کر کے ہمیں ایز اے ٹیررسٹ نیشن، ہمیں ایز اے بیکورڈ نیشن، ہمیں ایز اے وہ کہتے ہیں جو اٹیکس کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، وہ بڑا انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے بڑی محنت سے یہ بنایا ہوا ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں کہ اصل میں تو انسرجنسی اور ٹیررزم بولے کے آتے ہیں ہمارے پاس. اور یہ جو کلبھوشن یادو کا کیس ہے، آئی تھنک یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے. اور انڈیا کی اس وقت مسئلہ ایک بہت بڑا ان کے پاس ہے کہ چونکہ وہ الیکشنز میں جا رہے ہیں اور الیکشنز میں ان کا اینٹی پاکستان ریٹرک چلتا ہے، بہت اچھی طرح چلتا ہے. وہ پھنس گئے ہیں اس وقت اور ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم دونوں طریقوں سے، ایک تو آبویسلی کرتارپور آپ نے بات کی، یہ ایک انیشیٹو ہے، ان کی ایک بہت بڑی سکھ پاپولیشن ہے جو کہ ان کا ووٹر ہے، اس کو وہ ڈسپلیس نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس پہ کہ ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے اور پاکستان کے اس جیسچر کو بہت سراہا گیا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو کلبھوشن یادو کا کیس ہے، اس پہ اجاگر ہوگا کہ کس طرح سے ایک سپائی جو پاکستان میں صرف یہاں دہشت گردی پھیلانے بلوچستان میں آیا ہے، ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے، ہمارے پاس کنفیشن بھی ہے، ہمارا کیس سٹرونگ ہے. اینڈ جیسے جیسے اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور ہم اگر اس کو اچھی طرح پروجیکٹ کریں گے، پاکستان کی سٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہونے کے چانسز ہیں. اچھا جنرل قیوم صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ بھارت اس وقت چاہ کیا رہا ہے؟ وہ کلبھوشن یادو کو رہا کروانا چاہتا ہے یا صرف اس کو پھانسی سے بچانا چاہتا ہے؟ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان گلوبلائزڈ انوائرمنٹس آپ جو ریجنل ایشوز ہیں ان کو کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے. دیئر فور ویدر ہمارے انڈیا سے جو ریلیشن شپ ہیں یا ہم افغانستان میں جو ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کو ان آئسولیشن ہم نہیں دیکھ سکتے. بہت سے ریجنل اور گلوبل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کیا. تو ایٹ ٹائمز ہم بڑے ریشنل ہیں. کلبھوشن کا کیس ہو یا کوئی بھی، اٹ از ویل نون ٹو دی انٹائر ورلڈ. ہم نے اپنے پچھلی مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس کے ڈوزگر بنا کے بھی ڈپلومیٹس کو بھی بریف کیا، UN تک بھی سب کچھ پہنچایا. بٹ ایون دین آگے ریئیکشن، یا کشمیر کی بات ہے جہاں جو کچھ ہو رہا ہے، تو آگے سے جب کولڈ شولڈرنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ مور اسٹریٹجک ہے اور ان کی الائنمنٹ ہے. سو دیئر فور یہ جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے گلوبل پالیٹکس کی، جس کے اندر ابھی یونیپولر ورلڈ کے ساتھ اور بھی پولز کھڑے ہو رہے ہیں اور رشیا اور چائنا کا آپس میں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے. یہ جب کلبھوشن یادو اپنے جرم کا اعتراف کر چکا ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، تو اس کے بعد پھر بھارت جو ہے اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گیا. بھارت حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، بھارت کا اس کیس کو لے کے جانا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں شاید اس کے پاس اونلی یا واحد آپشن تھا. وہ اس کیس کو وہاں پہ لے جا کے وہ جو پاکستان کا ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو گیا تھا کہ آپ نے ایک ان کا جیتا جاگتا کمانڈر نیوی کا پکڑ لیا بلوچستان کے اندر، جو کہ دہشت گردی کر رہا تھا، جو کہ پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف وہاں پہ کام کر رہا تھا، اور ایران سے اس کا بیس تھا اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہا تھا، کراچی تک کر رہا تھا. یہ سب چیزوں کا جب یہ نیریٹو بلڈ ہوا تو اس کو زائل کرنے کا پہلا مرحلہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا ہے، پھر انہوں نے کہا ہمارا نہیں ہے، پہلے کہا ہمارا نہیں ہے، پھر کہا ہمارا ہے، اور پھر اس کے بعد جب مان لیا کہ ہمارا ہے، کونسلر ایکسیس کی بات کی، اور پھر اس کے بعد ان کو لے جانا پڑا کہ اب یہ معاملہ تاکہ پاکستان اس نیریٹو کے اوپر زیادہ ری انفورس نہ کر سکے اور یہ کہانی دنیا میں نہ پھیلا سکے کہ آیا حتمی طور پر یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ واقعی یہ وہ کام کر رہا تھا جو کہ پاکستان الزامات لگا رہا ہے. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ لے گئے
اچھا اب وہاں پر پاکستان کس طریقے سے اپنے ثبوت مہیا کرتا ہے, کیا نیریٹو کو کس طریقے سے ری انفورس کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آیا آئی سی جے پاکستان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے یا فیصلہ نہیں کرتا. اچھا اگر نہ کرے تو پھر بھارت کی ایک وہ مورل وکٹری ہو جاتی ہے جہاں پر کہ وہ سمجھتا ہے اور وہ کہے گا کہ پاکستان نے ایک ہندوستانی کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر یہ الزامات لگائے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے, تو اس کو ان کی ایک بچاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر پاکستان اسٹیبلش کر لیتا ہے تو وہ باہر صورت اتنا ہی برا ہے جتنا کہ فرسٹ ٹائم یہ آدمی پکڑا گیا تھا وہ سب کچھ کرتے ہوئے جو کہ پاکستان نے کہا کہ یہ کر رہا ہے. تو دیکھیے اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے. آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ کیا بھارت یہ چاہتا ہے کہ اس کو پھانسی سے بچایا جائے یا اس کو آزاد کر کیا جائے پاکستان کی طرف سے. میرا خیال ہے کہ وہ پھانسی سے نہیں بچانا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہو تو آزاد ہو جائے اور اگر نہیں تو پاکستان بہت جلدی پھانسی لگا دے اس کو. اچھا. کیونکہ جب تک یہ آدمی زندہ ہے اور پاکستان کے پاس ہے, یہ ایک لیونگ پروف ہے انڈیا کا, انڈیا کے ان سارے عوامل کا جس کے بارے میں پاکستان آج تک اتنے شد و مت کے ساتھ دنیا کو نہیں بتا پایا کہ دیکھیے بھارت پاکستان میں کیا گھناؤنا کھیل رچا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بھی ایک, اس کو کہتے ہیں نا کہ ان دس اپرچونٹی دیر از این اپرچونٹی ان دس مومنٹ, اس اپرچونٹی کو استعمال کرنا چاہیے پاکستان کو. یہ پیغام باقی کلبھوشن کو پھانسی لگتی ہے نہیں لگتی, آزاد کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم پھانسی اگر دیں گے تو اپنے وقت کے مطابق دیں گے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات اس نوعیت کے ہیں کہ جو بہت گہرے اور بڑی دور تک پھیلے ہوئے ہیں. ان میں کلبھوشن یادو ایک مورا ہے, اس مورے کو پاکستان کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے اور اس وقت تک استعمال کرنا ہے جب تک اس کا استعمال ہے. ایک اور بھی بہت بڑا چیلنج ہے اور وہ ہے افغانستان کی صورتحال, اور افغانستان میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے, اور افغانستان کے حوالے سے یو ایس پاکستان ریلیشنز بھی بڑے اہم ہیں اور افغانستان میں بھارت بھی مداخلت کر رہا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں افغانستان میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں ہم نے تو ایک ثالثی کردار کی پیشکش کی. ہمارا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے اس پورے ریجن میں ایز اے میڈیٹر ہم نے کرنا ہے, اور خان صاحب کا بہت پہلے کا جب ان کو اس چیز پہ پوچھا بھی جاتا تھا کہ ہی وانٹڈ پیس ان دا ریجن, تو اس کے تحت ہم نے آفر کیا کہ جی ڈائیلاگ ہم سپورٹ کریں گے اور ہم جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اس ڈائیلاگ کو کامیاب کرانے کی کوشش کریں گے. افغانستان میں بھی آپ کو پتہ ہے الیکشنز کا ایک ایشو ہے, نمبر 1 جولائی میں الیکشن ہونا ہے. جولائی میں الیکشن ہونا ہے, اور اس کے اندر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انڈین انفلٹریشن بہت زیادہ ہے, فائنینشیل بھی, انویسٹمنٹ وائز بھی, پولیٹیکلی بھی. تو وہاں جو بیانات ابھی اشرف غنی صاحب نے پاکستان کے انٹرنل معاملات کے بارے میں دیے, وہ بڑا کلیئر آپ کو دکھاتا ہے کہ دے آر ناٹ ہیپی, وہ یہ نہیں خوش, اور یہ انڈین انفلوئنس ہے ان کے اوپر کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس ریجن میں پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھ رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ پورے ریجن کو اکٹھا کر رہا ہے, تو ان کو انڈائریکٹلی انڈیا انفلوئنس کر کے تھرو اشرف غنی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں انریسٹ ہو. اچھا جنرل صاحب, کیا ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ اگر افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے اور وہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انڈیا کے لیے افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کروانا ناممکن ہو جائے گا؟ جی یہ بڑی آئی ایم شور, اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اینی چینج ان دی پریزنٹ سیٹ اپ افغانستان میں جس میں کوئی ایک نیوٹرل حکومت ہو اور اس میں طالبان کا بھی رول ہو, تو انڈیا دیٹ از وائی یہ خائف ہے, جیسے اندلیب کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کو یہ وری ہے, فرسٹریٹڈ ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن احمد میر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں افغانستان ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے, پریزنٹ سٹیٹ میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, چونکہ وہاں سے یہ انڈیا اور کراس بارڈر اور پراکسی جنگ ہو رہی ہے اور قتل و غارت ہو رہی ہے. نہ صرف یہ کہ افغانستان میں بہت زیادہ, بلکہ پاکستان کے اندر بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ بارڈروں کے تھرو ہوتا ہے. لیکن جب یہ اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی پوسٹ امریکہ افغانستان بھی بیڈ آف روزز نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. اچھا شہزاد چودھری صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر افغانستان میں جو پیس ڈائیلاگ ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد جو انڈیا جو انڈائریکٹ طریقے سے پاکستان کو پریشرائز کرتا ہے, افغانستان کے راستے سے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے, تو انڈیا کی جو لیوریج ہے پاکستان کے خلاف وہ کم ہو جائے گی؟ نہ صرف یہ کہ پاکستان کو ہر طرح کا فائدہ ہے. اصل میں اگر
کسی بھی طریقے سے امن ریلائز ہوتا ہے افغانستان میں تو پاکستان اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے. شاید افغان قوم کے بعد پاکستان سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا. میں افغان حکومت کی بات نہیں کر رہا, ان کی سیکیورٹی فورسز کی بات نہیں کر رہا. اس وقت جو عوام اس وقت جو افغان حکومت ہے اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے پیس, اشرف غنی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی میں اس کے بارے میں نے بھی بہت لکھا, اور بھی لوگوں نے, دوستوں نے لکھا. لیکن کہنے دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کہاں پہ غلطی کرے گا اس ساری پروسیس میں. پاکستان وہاں غلطی کرے گا جہاں پر یہ بیک ٹو زیرو سم گیم کے مائنڈ سیٹ میں چلا جاتا ہے, جہاں پر پاکستان کہتا ہے نا کہ ہم نے اشرف غنی کو کرارا جواب دیا. اشرف غنی بیچارہ آدمی ہے, اشرف غنی ایک کسی اور کی طاقت پہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اشرف غنی کابل کا حکمران ہے, افغانستان کا نہیں ہے. اشرف غنی ایک مجبور آدمی ہے جس کو اس وقت مذاکرات سے بھی باہر رکھا گیا ہے. اشرف غنی کی اس قسم کی گفتگو, اس قسم کی ٹویٹیں آنا پاکستان جیسے سیلف اشورڈ ملک کو کچھ تکلیف نہیں دینی چاہیے. ہمیں توقع ہونی چاہیے ان چیزوں کی. آخر میں جو بات کی ہے, سی پیک جو ہے اس کو کامیاب بنانا بہت ضروری ہے. تو فی الحال اگر ہم کوشش کریں تو سی پیک میں اگر ہم سعودی عرب اور ایران کو شامل کر لیں, ان دو ممالک کو اگر ہم شامل کر لیں تو فائدہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا. Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.